الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد، پیارے دوستوں اور ساتھیوں، آج جو ہے ہم آپ کے سامنے توحید کے مخالف اور اس کا الٹے، اس کا ورودھ، شرک کے بعد کفر والی بحث پہ آج ہم آپ کے سامنے چلیں گے اور اسی کو آج آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ. تو آج جو ہے کفر کے بارے میں مختصر کچھ باتیں رکھنی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کفر کی تعریف. کفر کی تعریف، کفر کس کو کہتے ہیں اس کو جو ہے آج کے سبق میں مختصر ہی رکھے جائیں گے. یہ ہے کفر. فرماتے کفر کی تعریف. کفر لغت میں ڈھانکنے اور چھپانے کے کرتے ہیں، اور شریعت میں ایمان کے ضد کو کہتے ہیں، ایمان کے اپوزٹ کو کہتے ہیں، ایمان کے ورودھ کو جو ہے شرک کہتے ہیں. لیکن کفر دراصل اللہ اس کے رسولوں پر اور سرے سے ایمان نہ رکھنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اس کے رسولوں پر سرے سے ایمان نہ رکھنے کو کہتے ہیں. خود اس کفر کے ساتھ ایمان میں کسی طرح کا شک و شبہ یا اعراض یا انحراف یا کسی طرح کا حسد یا تکبر یا گھمنڈ یا ایسی خواہشوں یا ہوائے نفس کی پیروی جو اتباع رسالہ یعنی دین حق پر چلنے سے روکتی ہو، یہ تمام چیزیں کفر میں داخل ہیں. البتہ کفر کے ساتھ تکذیب کرنے والا عظیم ترین کفر میں ہے. اس طرح سے رسولوں کی صداقت سے یقین ہونے کے باوجود جو شخص حسد اور عناد کی بنا پر ان کی تکذیب و انکار کرے وہ بھی عظیم ترین کفر ہے. ٹھیک ہے، یہ کفر کی تعریف ہو گئی. چاہیں تو ایک بار پھر سے اس کو پڑھ لیں. فرماتے ہیں لغت میں کفر ڈھانکنے اور چھپانے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں ایمان کی ضد ہے، ایمان کی ورودھ اور ایمان کے اپوزٹ جو چیز ہے وہ کفر ہے. کیونکہ کفر دراصل اللہ اس کے رسولوں پر سرے سے ایمان نہ ہونے کو کہتے ہیں. خواہ اس کفر کے ساتھ ایمان میں کسی طرح کا شک و شبہ یا اعراض و انحراف یا کسی طرح کا حسد یا تکبر یا گھمنڈ یا ایسی خواہشوں یا سوائے نفس کی پیروی یا اتباع رسالت یعنی دین حق پر چلنے سے روکتی ہے. یہ تمام چیزیں کفر میں داخل ہیں. یہ تمام چیزیں کفر میں داخل ہیں. البتہ کفر کے ساتھ تکذیب کرنے والا عظیم ترین کفر میں ہے. اسی طرح سے رسولوں کی صداقت سے یقین ہونے کے باوجود جو شخص حسد اور عناد کی بنا پر ان کی تکذیب و انکار کرے وہ عظیم ترین کفر ہے. یہ کفر کی تعریف ہوئی، جس کا حوالہ دیا ہے فضیلت الشیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی، مجموع الفتاوی اور مجموع الفتاوی وغیرہ سے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کفر کی پہلی قسم کیا ہے؟ کفر اکبر. سب سے بڑا کفر یہ آدمی کو ملت یعنی دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس کی 5 قسمیں ہیں. پہلی قسم کفر التکذیب، تکذیب و انکار کا کفر. اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 28 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو وہ اسے جھٹلائے. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ دوسری قسم کفر الآباء و الہ استکبارا مع التصدیق.
یعنی تصدیق کے باوجود یعنی تصدیق کے باوجود تکبر و گھمنڈ، یعنی تصدیق کے باوجود تکبر و گھمنڈ ہٹ دھرمی کا کفر، تکبر و گھمنڈ ہٹ دھرمی کا کفر۔ اس کو پھر سے پڑھیں، کفر الابا ہے، آبا نہیں، کفر الابا والالہ استکبارا مع تصدیق، یعنی تصدیق کے باوجود تکبیر، کبر و گھمنڈ اور ہٹ دھرمی کا کفر۔ اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ ترجمہ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وہ کافروں میں ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے کفر الشک و کفر الظن، یعنی شک کا کفر یا ظن و گمان کا کفر۔ اس پہ دلیل ہے اللہ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ سورة الکہف کی آیت نمبر 35 سے 38 تک ہے۔ ترجمہ سنیے، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا میں خیال نہیں کرتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹ آیا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی نے اس سے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ اس کا چوتھی قسم ہے کفر الاعراض۔ اس پہ دلیل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کفر کی پانچویں قسم ہے کفر النفاق، یعنی منافقت کا کفر۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان دلیل ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس سبب سے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس اس کے دلوں پہ مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ تو یہ ہو گئی کفر اور اس کی کفر اکبر اور اس کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم کفر اصغر اور اس کے بارے میں جو کچھ ضروری باتیں ہیں اس کو ہم انشاءاللہ آگے والے سبق میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مومن اور مومن بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگ ان باتوں کو ٹھیک دھیان سے سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔